خواتین کے مسائل جو کہ پریگنیسی اور حمل کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ٹانگوں میں ایٹھن یعنی ٹانگوں میں درد ہونا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ حاملہ عورتیں یعنی کہ پریگننٹ خواتین کے پیروں یا ٹانگوں میں اکثر ایٹھن ہو جاتی ہے، خصوصاً رات میں جب وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو نیچے کی طرف تان لیں یا انگلیوں کو کسی نوک کی طرح نیچے کی طرف لے جائیں۔ ٹانگوں میں ایٹھن کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غذا میں کیلشیم کی کافی مقدار نہیں ہے، یعنی کہ اگر کیلشیم کی مقدار کھانے میں استعمال نہیں کی جا رہی، جیسے دودھ وغیرہ ہے، دودھ کے اندر اور دودھ دہی وغیرہ میں کیلشیم کافی ہوتا ہے، اگر اس کا استعمال کم ہے تو یہ تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسی غذائیں خوب کھائیں جس میں کیلشیم پایا جاتا ہو، مثلاً دودھ، پنیر، تل اور سبز پتوں والی سبزیاں۔ اگر آپ کے پیروں یا ٹانگوں میں ایٹھن ہو تو اپنی ایڑی سے نیچے کی طرف دباؤ ڈالیں اور اپنے پیر کی انگلیوں کو اوپر کی طرف کر لیں، یا پھر ٹانگ کو نرمی سے تھپتھپائیں تاکہ اسے آرام ملے۔ پیٹھ کے نیچے کے حصے کا درد۔ پیٹھ کے نچلے حصے میں درد پیٹ میں بڑھنے والے بچے کی وزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے کہیں کہ آپ کی پیٹھ مل دے یا مالش کر دے۔ اپنے گھر والوں سے اپنے کچھ بھاری کاموں میں مدد کے لیے کہیں۔ احتیاط سے کھڑی ہوا کریں اور بیٹھنے کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ کروٹ کے بل کوئی تکیہ لے کر سوئیں یا کپڑا موڑ کر گھٹنوں کے بیچ دبا لیں۔ روزانہ 2 مرتبہ جب بھی آپ کے پیٹھ میں درد ہو، چند منٹوں کے لیے ناراض بلی والی مشق کریں، جس کی تصاویر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ شروع میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جھک جائیں، اس طرح آپ کی پیٹھ سیدھی ہوگی۔ پھر پشت کو نچلا حصہ اوپر کی طرف کریں اور پھر پیٹھ کو سیدھی کر لیں۔ اس قسم کی مشق کو اور ورزش کو دہرانے سے آپ کی پیٹھ کا درد کم ہو جائے گا۔ پیروں اور ٹانگوں کی سوجن۔ پیروں میں بعض اقسام کی سوجن حمل یعنی کہ پریگننسی کے زمانے میں معمول کی بات ہے، خصوصاً ایسی عورتوں میں جنہیں تمام دن لازماً کھڑا رہنا پڑتا ہو۔ کیا کرنا چاہیے؟ دن بھر میں اپنے پیروں کو جتنی بار ممکن ہو اوپر رکھیں۔ جب آرام کریں تو اپنی بائیں کروٹ لیٹیں۔ اگر آپ کے پیر بہت زیادہ سوجے ہوئے ہوں یا جب آپ صبح میں جاگیں تو آپ کے پیر پہلے سے سوجے ہوئے ہوتے ہوں یا آپ کے ہاتھ اور چہرہ بھی سوجا ہو تو یہ حمل کے زمانے میں خطرات کی علامات ہیں۔ عورتیں جنہیں زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مسائل میں کسی سے بھی دوچار عورتوں کو حمل اور بچے کی پیدائش میں زیادہ خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ انہیں بچے کی پیدائش کے لیے کسی صحت مرکز، ہیلتھ سینٹر یا اسپتال جانے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو انہیں حمل کے زمانے میں قبل از پیدائش کی دیکھ بھال کی سہولت حاصل کرنی چاہیے۔ خون کی کمی اینیمیا کی وجہ سے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ زچگی یعنی کہ پریگننسی کے دوران خون زیادہ بہہ جائے گا۔ عورت زچگی یعنی پریگننسی کے بعد بیمار پڑ جائے گی یا مر بھی سکتی ہے۔ اینیمیا کے بارے میں ہم مزید معلومات ایک الگ مضمون میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے۔ نمبر 2، شکر کی بیماری یعنی کہ ذیابیطس ڈائبٹیز اکثر ماں اور بچے کے لیے سنگین مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر سکتا ہے یا بعض اوقات بڑھ کر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پیلوس میں اٹک جائے۔ نمبر 3، بلند فشار خون ہائی بلڈ پریشر۔
ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے شدید سر درد ہو سکتا ہے، دورے پڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، بڑی عمر کی مائیں جن کے کئی بچے ہوں ان میں اکثر کو طویل اور مشکل درد ہو سکتا ہے اور زچگی یعنی کہ پریگنسی کے بعد بھاری مقدار میں خون بہہ سکتا ہے۔ 17 برس سے کم عمر کی ماؤں کو ٹاکسیمیا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ٹاکسیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر کچھ ٹاکسک مٹیریل سارے جسم میں سرکولیٹ کرنے لگتا ہے اور ماں کو دورے پڑنے لگتے ہیں، اور اس کی اگر زیادہ کمپلیکیشن ہو جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بچہ وقت سے بہت پہلے نامکمل پیدا ہو جاتے ہیں اور بچے کی پیدائش میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مائیں جنہیں اپنے پچھلے حمل میں مسائل پیش آئے، یعنی کہ پچھلی پریگنسی یا ڈیلیوری میں مسائل پیش آئے، مثلا دورے یعنی کہ فٹس جنہیں کہا جاتا ہے، آپریشن کے دوران زچگی، شدید خون بہنا، وقت سے بہت پہلے یا بہت چھوٹے بچے کی پیدائش یا مردہ بچے کی پیدائش، ایسی ماؤں کو اگلے حمل یا زچگی یعنی کہ پریگنسی میں بھی مسائل پیش آنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ معذوری والی عورتیں، خصوصاً وہ عورتیں جن میں جذبہ ختم ہو چکا ہو یا جنہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہو، انہیں حمل یعنی کہ پریگنسی اور زچگی کے دوران مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ صحت مرکز اور ہیلتھ سینٹر یا اسپتال میں زچگی کی کوشش کرنا چاہیے، ڈیلیوری کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ اوپر بیان کیے ہوئے مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش خطرے سے خالی نہ ہوگی۔ ایسی عورتوں کو مرکز سے صحت یا اسپتال میں ڈیلیوری کی کوشش یا زچگی کی کوشش کرانی چاہیے۔ زمانہ حمل کے اختتام پر عورت کے شکم میں بچے کی پوزیشن پیدائش کے لیے غلط ہو اور دونوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ماں یا بچہ دونوں مر بھی سکتے ہیں۔ وہ عورتیں جن کے جڑواں بچے ہونے والے ہوں ان کے شکم میں اکثر دونوں میں سے ایک بچے کی پوزیشن پیدائش کے لیے غلط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ماؤں کے ہاں ولادت کے بعد خون آنے کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جن کی بندش ہو چکی ہو ان کے تناسلی اعضاء بچے کی پیدائش کے دوران یا بہت زیادہ چر یا پھٹ سکتے ہیں اور اس سے شدید تکلیف ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا ہے اور انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران خطرے کے علامات، ابھی جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے علاوہ مندرجہ ذیل خطرے کے علامات بھی حمل یعنی کہ پریگنسی کے دوران ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کوئی سی علامت اگر کسی عورت میں ظاہر ہو تو وہ عورت شدید خطرے میں ہے، اسے کسی صحت کارکن سے ملنا چاہیے۔ ان علامات کے بارے میں ہم مزید معلومات آگے بتائیں گے اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہت زیادہ کمزور یا تھکن محسوس کرنا، ہاتھوں اور چہرے پر سوجن یا شدید سر درد اور دھندلا نظر آنا، پیٹ میں درد اور بخار کی کیفیت۔ بہت کمزوری یا تھکن محسوس کرنا یعنی کہ اینیمیا یا خون کی کمی، اگر آپ بہت کمزوری یا تھکن محسوس کریں تو ممکن ہے کہ آپ میں خون کی کمی ہو۔ جن عورتوں میں خون کی بہت کمی ہوتی ہے یعنی کہ زچگی یعنی ڈیلیوری کے بعد ان کو بہت خون بہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسی غذائیں کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہو، گوشت، مچھلی، مرغی، انڈے، پھلیاں، مٹر، سبز پتوں والی ترکاریاں میں آئرن زیادہ ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش تک روزانہ 2 مرتبہ 325 ملی گرام آئرن اور 1 ملی گرام فولک ایسڈ لیں۔ اگر آپ آئرن کی گولیاں نارنجی، آم یا پپیتے جیسے پھلوں کے ساتھ لیں تو آپ کے شکم بڑھنے والے بچے کا بدن آئرن کو بہتر طریقے سے استعمال کرے گا۔